الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل ہم نے شرک کے لغوی معنی سمجھے تھے، جو مختصر اس طرح سے ہے کہ صفت ایک ہو، اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، یعنی شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تو اس کے لغوی معنی تھے، اور ایک تھے شرک شرعی معنی، جو قرآن کریم نے یوں بھی کہا ہے سورہ یاسین میں کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے وسوسات، اس کے جالوں میں نہ پھنس جانا، وہ تمہیں شرک کی طرف لگا دے گا، تم سے ذات و صفات میں شرک کرائے گا، تمہیں گمراہ کر دے گا، راہ راست سے بھٹکا دے گا۔ تو اس طرح یہ سمجھنے کے بعد شرک کی لغوی اور شرعی تعریف، تو یہ معلوم ہوا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک سمجھنا اور پھر اس کی عبادت کرنا، یا یہ شرک ہوا، یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو مستقل متصرف سمجھنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی چاہے کوئی ہو، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مستقل کا لفظ ضرور یاد رکھیں، مستقل متصرف بذات سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی یہ شرک کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو مین یہ ہوگی نا، لا الہ الا اللہ، منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو کسی کو معبود جاننا، کسی کی بندگی کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے، جس کو ظلم عظیم بھی کہا گیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اب یہ ہے کہ چاہے وہ کتنی بڑی ہی ہستی کیوں نہ ہو، جیسے رسول ہیں، مخلوق میں برگزیدہ ترین رسول ہیں نا، انبیاء ہیں، رسول ہیں، تو چاہے رسول ہوں، چاہے صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء اکرام ہوں، متقی ہوں، ماں باپ ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے ان کی، تو وہ شرک ہے، اور کھلا شرک ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا کلیئر بات ہے۔ اب جو دوسری بات ہے جس میں شرک کی مختلف صورتیں، شکلیں آتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ متصرف حقیقی کے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ متصرف حقیقی ہے، اور کسی مجازی کو، یعنی مخلوق میں سے کسی کو متصرف حقیقی مستقل بذات سمجھنا، یہ بھی شرک کی شکل ہے۔ یا اس طرح بھی جو میں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایمان رکھنا مگر عبادت کسی اور کی بھی کرنا، یہ بھی شرک ہے۔
اس کی ذات و صفات میں کسی اور طاقت کو قائم بذات اور مستقل متصرف سمجھنا، یہ سب کچھ عزیزان گرامی قدر شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر ایسے عقائد رکھنا ازروِ شریعت مطہرہ، زندیق ہوگا، وہ کافر ہوگا اور مشرک قرار پائے گا، چاہے وہ اہل کتاب ہے چاہے وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، ان کا عقیدہ تثلیث ہے، جو کہ ہم نے قرآن کریم میں بھی پڑھا ہے۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ تین خدا، اور وہ بھی عجیب و غریب ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں گاڈ از گاڈ، سن از گاڈ، روح القدس از گاڈ، یعنی اللہ خدا ہے، سن از گاڈ بیٹا خدا ہے، روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام خدا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ تھری گاڈز بٹ ون گاڈ، یعنی پہلے کہا وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، یعنی اللہ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، اور روح القدس بھی خدا ہے۔ پھر کہہ رہی یہ تین تو انہوں نے خود گنائے نا پہلے، پھر کہا دے آر ناٹ تھری گاڈز، آگے خود ہی نفی کر دی، یہ تین خدا نہیں ہے، بٹ ون گاڈ یعنی ایک خدا ہے۔ تو یہ حلول کا عقیدہ ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، زندیق ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ شرک کی حقیقی اور بنیادی تعریف کے مطابق ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص، جو میں نے بات کی ہے، اتنے شدید جو عقائد باطلہ ہیں، عقائد فاسدہ ہیں، وہ تو نہیں رکھتا، لیکن اس کے نظریات ہیں۔ کیا نظریات ہیں؟ کہ اس سے ایسے اقوال کا، ایسے اعمال کا صدور ہوتا ہے جن سے شرک کا اشتباہ ہوتا ہے، شک شرک ہوتا ہے کہ یہ کہیں مشرک تو نہیں ہے، اگرچہ وہ شرک کی حقیقی تعریف میں داخل نہیں ہوتا، اس کے سبب شرعی طور پر مشرک تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ ایمان کا تعلق، شرک کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، جیسا کہ سورہ منافقون میں ہے کہ منافق کے دل میں کفر بھرا ہوتا ہے لیکن زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو دل میں وہ پکا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو مقام ہے مومن کا، وہ یا کافر کا، وہ دل ہے، کہ دل میں جو چیز ہے وہ پکی ہے۔ تو اس طریقے سے منافق کے دل میں چونکہ کفر ہوتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ اب کچھ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھ سے، زبان سے، اس کے ہاتھ سے، پاؤں سے، گفتگو سے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہوتا تو وہ مسلمان ہی ہے، لیکن دیکھنے والا شک کرتا ہے کہ یار یہ تو مشرکانہ کام ہے، حالانکہ وہ پکا مومن ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایسے اقوال سے، ایسے اعمال سے، ایسی گفتگو سے جو دوسروں پر اپنے شرک کا شبہ ہونے دیں، ان سے بھی اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ جھگڑا ہے نا، جیسے امت میں جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کافر ہے، مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم مشرک نہیں، ہم کافر ہیں، تم کافر ہو۔ تو یہ اعمال کی وجہ سے ہے نا، وہ زبان سے کہتے ہیں، ان کے کچھ اعمال ایسے ان کو نظر آتے ہوں گے، حالانکہ دل سے وہ پکے مسلمان ہیں، بلکہ اعلیٰ ترین مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوسرے جو ہیں وہ بھی عمل مسلمانوں جیسا ہے اور دل سے پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ تو کسی مومن کو جس کے دل میں ایمان، ایمان نور، نور ایمان بھرا ہو،
اس کو مشرک کہنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جچتا نہیں ہے۔ اب چونکہ وقت بھی پورا ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو جو کریں گے نا، جس سے شرک کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، وہ آج امت میں گرفتار ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کل سے کروں گا۔ بس اتنی بات یہاں پوری کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیتوں کے بھید تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ اس پہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے نا کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔